کے لیے ایک عنوان دیتے، لیکن حیدرآباد میں رہنے والوں، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خرابی کے لیے کوئی الگ عنوان منتخب نہ کیا، بلکہ میرے آقا نے اس عرب کی تمام خرابیوں کے لیے ایک ہی عنوان منتخب کیا، اور اس عنوان کا نام علم رکھا۔ علم، اس علم کو جب عرب کی سرزمین پر بسنے والوں کو دیا اور اس عرب والوں کو جب اس علم کی دولت سے آراستہ اور پیراستہ کیا، تو وہ قوم جو ماں سے زنا کرتی تھی خدا کی قسم ماں کے قدموں کو چومنے لگی، وہ قوم جس کو ماں کی عظمت کا پتہ نہ تھا، جس کے نگاہوں بے حیائی کا عالم یہ تھا، وہ ایسی مقدس ہو گئی کہ جب وہ چلتی تو بازاروں میں نگاہ جھکا کر چلتی، لوگ دیکھ کر کہتے انسان نہیں بلکہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے۔ اور خدا کی قسم اس قوم کو اللہ کے رسول نے علم کے زیور سے ایسا آراستہ اور پیراستہ کیا کہ جنہیں نمک اور کافور کا فرق نہ تھا، اس قوم کے اندر فاروق اعظم پیدا ہو گئے، خدا کی قسم اس قوم کے اندر صدیق اکبر پیدا ہو گئے۔ علم انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے۔ یہ علم کا جو موضوع ہے حضرت کا سب سے فیوریٹ موضوع ہے، اور حضور مفکر اسلام کا بھی سب سے فیوریٹ موضوع ہے، لیکن آج یہ میرے حصے میں آیا ہے، سو میں ان کی برکتیں حاصل کرتے ہوئے، ان کی خیرات حاصل کرتے ہوئے کچھ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہزاروں جاہلوں کی آواز میں وہ دم نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم، جو اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم رکھنے والے کی آواز میں۔ ہزاروں احتجاج، توجہ سے میری بات سنیے گا، ہزاروں احتجاج کریں، ہزاروں جلسے کریں اور علم کی طرف پیش قدمی نہ کریں، دھرنے دیتے احتجاج کرتے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن حکومت کے کان پر جوئیں نہیں رینگ رہی ہیں۔ پلٹ کر پیچھے کا دور دیکھو، بہت آسان ہے اعلیٰ حضرت پر تنقید کرنا، بہت آسان ہے مفتی اعظم پر تنقید کرنا، لیکن میں تمہیں بتاؤں ہمارے احتجاج، دنیا میں کتنے احتجاج چل رہے ہیں، ملک کے اندر کتنے احتجاج چل رہے ہیں، ابھی کسانوں کا احتجاج، خیر میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن کتنے احتجاج ہیں جو برسا برس سے چل رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے، کیا رزلٹ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن پلٹ کر جب اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا احتجاج تو کبھی جنتر منتر پر نہیں ہوا، اللہ کی عزت کی قسم بریلی کی سرزمین پر بھی اگر انہوں نے احتجاج کا قلم چلایا تو حکومت چل کر ان بزرگوں کے قدموں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے اپنے فتوے نہیں بدلے، ضرورت پڑی تو حکومتوں کو بدل دیا۔ یہ علم کتنا قیمتی ہے، جلسوں میں آ کر بیٹھنے سے آپ کو علم ملتا ہے، لیکن آپ کی توجہ علم کی طرف نہیں ہے، آپ کی توجہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کی طرف نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا میں بوجھ بنتے جا رہے ہیں، بوجھ بنتے جا رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر آپ کے چہرے نفرتوں کے نشان بن گئے۔ آپ نے کبھی غور کیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ غور تو کریں، اندازہ تو لگائیں۔ جلسوں میں آ کر نعرے لگانا بہت آسان کام ہے، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر ہاتھ اٹھانا بہت آسان کام ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے لیے علم حاصل کرنا مشکل کام ہے، علم کی طرف پیش قدمی کرنا مشکل کام ہے، بچوں کو سیرت رسول پڑھانا بہت مشکل کام ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نسلوں کے اندر عشق رسول اور مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس کے تحفظ کا جذبہ منتقل ہو تو تین کام کرو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت سمیٹ کر بات عرض کر رہا ہوں، تین کام کرو۔ پوچھا وہ کیا کام کریں، ان کے خطوط پڑھیں، انہوں نے لکھا پہلا کام یہ کرو کہ تم اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ، سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ۔ تمہاری زندگی گزر گئی، تمہیں آئی پی ایل کے کھلاڑیوں کے نام معلوم ہیں لیکن حضور کے صحابہ کے نام معلوم نہیں۔ کتنے حضور کے صحابہ جنہوں نے پتھروں پر جانیں دے دی، جن کو اونٹ کے ساتھ باندھ کر کھینچا گیا اور ان کے جسم سے سرخ خون گرا، اور جب تک جان چلتی رہی، روح باقی رہی، زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا رہا، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن تم نے نہیں پڑھایا اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ۔ دنیا کا ہر علم حاصل کرو، میں منع نہیں کرتا، لیکن خدا کی قسم اپنے بچوں کو سیرت مصطفیٰ پڑھائیے، اپنے بچوں کو حضور کی سیرت پڑھائیے۔ اگر آج آپ نے حضور کی سیرت اپنے بچوں کو نہ پڑھائی، اور ایک خاص بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سیرت پڑھانا ایک الگ بات ہے اور تاریخ پڑھانا ایک الگ بات ہے۔ لوگ تاریخ پڑھاتے ہیں، سیرت نہیں پڑھاتے، اور پھر تاریخ پڑھ کر اعتراض کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہیں آپ بات کو؟ تاریخ ایک الگ چیز ہے اور سیرت ایک الگ چیز ہے۔ خیر یہ بھی میرے پاس وقت نہیں میں اس کی وضاحت کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا
تاریخ پڑھ کر لوگ تبصرہ کرتے ہیں، عجیب عجیب لوگ پیدا ہوئے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی، تاریخ پڑھ کر تبصرہ کرنے والے۔ اپنے بچوں کو سیرت رسول پڑھاؤ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سیرت پڑھاؤ حضور کی، انہیں سیرت سکھاؤ اور سیرت پڑھاؤ۔ تاریخ پر آ کر ڈیبیٹ مت کرو۔ ہم نے کسی تاریخ کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم تاریخ کی کسی ایسی بات کو قبول نہیں کر سکتے جس میں میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نقص کا کوئی پہلو نکلتا۔ قبول نہیں کر سکتے اس بات کو۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یاد رکھنا یہ بے ادبی بھی جہالت کی بنیاد پر ہے، یہ خاکے بنانا بھی جہالتوں کی بنیاد پر ہے۔ جب تک لوگ دور جاہلیت سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک اپنے بچوں کو علم نہیں دیں گے، انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا حضور کی ذات کیا ہے اور میرے مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتیں کیا ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں علم کی طرف پیش قدمی کیجیے۔ دنیا میں قرآن نے سارے فرق مٹا دیے، سارے فرق مٹائے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے دنیا میں آ کر سارے فرق مٹا دیے۔ امیری اور غریبی کا فرق قرآن نے مٹایا، بادشاہت اور فقیری کا فرق قرآن نے مٹایا، رنگ و نسل کا فرق قرآن نے مٹایا، گورے اور کالوں کا فرق قرآن نے مٹایا، ذات اور برادری کا فرق قرآن نے مٹایا۔ قرآن نے سارے فرق مٹا دیے لیکن ایک فرق کو کھل کے بیان کیا اور کیا کہا؟ سارے فرق مٹا دیے جائیں گے لیکن عالم اور جاہل کا فرق نہیں مٹایا جا سکتا۔ عالم اور جاہل ایک ساتھ میں نہیں کھڑے ہو سکتے، اس لیے علم حاصل کیجیے۔ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ چند کتابیں پڑھ کر، تاریخ پڑھ کر حضور پر گفتگو کرنے والوں توجہ سے سنو، اور میں تو حیران ہوتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں۔ غور کیجئے، تحفظ ناموس رسالت کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، پلٹ کر دیکھیے پیچھے۔ سب سے پہلے کسی باہر ملک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر دیکھیں صلیبی جنگوں کے بعد بار بار ہمارے علماء چیختے رہے، پکارتے رہے کہ مسلمانوں تمہارا سب سے بڑا اثاثہ عشق رسول ہے، تمہاری سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے قوم کے دلوں میں عشق رسول پیوست کیا، جن لوگوں نے عشق رسول کی غلامی کا قلاوہ ہماری گردنوں میں ڈالا، ہمارے قوم کے اور ہماری جماعت کے ہی کچھ لوگ ایسی شخصیتوں کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ منہ سے نکالنے لگے، ایسی شخصیتوں کو مزمحل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ غور کریں اور مجھے بتائیں تحفظ ناموس رسالت کے مجاہد کے بارے میں اگر کوئی مجھ سے بات کرے ہند کے اندر تو خدا کی قسم میری زبان پر جو سب سے پہلا نام آئے گا وہ علامہ فضل خیر آبادی کا آئے گا، حضور اعلیٰ حضرت کا آئے گا۔ اور آج حضور اعلیٰ حضرت کی شان میں ایسی بات کرنے والے، ان کے عقائد و نظریات پر بات کرنے والے، ان کی ترجیحات پر بات کرنے والے، ان کے نظریات پر بات کرنے والے کیا ان کی شخصیت کو مزمحل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ نئے نئے صوفی پیدا ہوئے ہیں دور میں جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر تبصرہ کرنا شروع کیا۔ میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع علم ہے، لیکن میں علم کے ضمن میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم اس مرد مجاہد پر بات کرنے لگے، تم اس مرد مجاہد کے حوالے سے گستاخ ہو گئے، تمہیں وہ مرد قلندر کھٹکنے لگا جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا قلاوہ ہماری گردنوں میں ڈالا۔ تم کہتے ہو تم نے اس کو تصوف سے نکال کر پھینک دیا، یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے۔ توجہ سے سننا میری بات کو، میں کبھی شہر کا لحاظ کر کے گفتگو نہیں کرتا، یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے۔ اس مرد مجاہد کو آپ جلسہ منعقد کر رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کا، مجھے بتاؤ کوئی نام تمہارے پاس ہے جس نے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اتنا کلام کیا ہو، ایسی کتابیں لکھی ہو؟ پڑھو جا کر۔ تم نے اسے تصوف سے نکال کر پھینکا۔ تم کہتے ہو اعلیٰ حضرت صوفی نہیں تھے، یہ نئے صوفی پیدا ہوئے ہیں دنیا میں جو اعلیٰ حضرت پر بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے تو سجدوں سے منع کیا، وہ سجدے سے روکتے تھے، وہ عشق سے روکتے تھے، وہ سما سے روکتے تھے، وہ وجد سے روکتے تھے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا، پڑھو اعلیٰ حضرت کی ذات کو تمہیں پتہ چلے گا۔ میرے امام نے کیا کہا؟ اگر سجدوں سے روکا تو کہیں سجدوں کی اجازت بھی دی ہے۔ علم حاصل کرو، علم،
اور میں صوفیوں کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہا ہوں، ان صوفیوں کو جن کو اعلیٰ حضرت کھٹک رہے ہیں۔ پڑھو اعلیٰ حضرت کو کیا کہا، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ روکا، لیکن اگر ان کی صوفیت دیکھنا چاہتے ہو، میں بات ان کی آ گئی اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ان کی صوفیت، ان کا تصوف دیکھنا چاہتے ہو تو تم سر پٹک کر مر جاؤ گے، تصوف کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی نے میرے امام کو جہاں تک پہنچایا، کیا کہتے ہیں، بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا۔ اور فرمایا اے شوق دل، گر یہ سجدہ ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ تحفظ ناموس رسالت ہے، مجھے معلوم ہے کہ میں گفتگو نہیں کر سکتا سہرا حاصل، لیکن میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی پیغام تو آپ مجھ سے بھی لے کر جائیں، لے کر جانا۔ جب تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے گی، خدا کی قسم، چاہے وہ ہند کے لوگ ہوں یا بیرون ہند کے، وہ سیدی شاہ احمد رضا خان کا نام سب سے پہلے لیں گے، سب سے پہلے لیں گے۔ آپ غور تو کریں، تم کہتے ہو انہوں نے سما کو بند کر دیا، پڑھو، وہ بہت مظلوم شخصیت ہے خدا کی قسم حضور اعلیٰ حضرت کی، تبھی تو پکار کر کہتے ہیں بقار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پڑھو تو صحیح حضور اعلیٰ حضرت کو، جو ہمیشہ ساری زندگی خانقاہوں کی رسومات پر دلیل قائم کرتا رہا، جو ساری زندگی تحفظ ناموس رسالت کا پہرا دیتا رہا۔ غوث العظم کے بیٹا سنو، میرے امام کو سنو اور پڑھو، کیا کہتے ہیں، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہ کے دیتا رہوں پہرا تیرا۔ تم نے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی، تم نے اس کے بارے میں یہ بات کرنے کی کوشش کی۔ غور کرو، سوچو، تم کہتے ہو وہ صوفی نہیں، علم حاصل کرو، وہ وجد سے روکتے، ارے تمہیں کیا وجد آتا ہے، علمی بات کا وقت نہیں، یہاں علماء بیٹھے ہیں اور ان کی موجودگی میرے لیے دلیل سے کم نہیں ہے۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ میری اصلاح فرمائیں گے۔ پڑھو حضور اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کو، پڑھو حضرت الزکیہ، پڑھو اعلیٰ حضرت کی کتابیں، تمہیں پتہ چلے گا میرے امام نے کیا کہا، کیا کہا، سجدے سے روکا، وجد سے روکا۔ آؤ پڑھو تصوف کسے کہتے ہیں، فرماتے ہیں ارے تم تو زمین کے اوپر وجد کے قائل ہو، خدا کی قسم میرا امام تو آخرت میں بھی وجد کا قائل ہے، اور وہ ایسی جگہ وجد کرے گا جہاں تم وجد نہیں کر سکتے، اسے پلسرات کہتے، پلسرات۔ فرمایا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم سلام۔ صوفی نہیں تھا، وہ تحفظ ناموس رسالت کا مجاہد۔ خدا کی قسم میرا موضوع نہیں ہے یہ، لیکن میں کہتا صرف اتنا ہوں کہ اپنے مجاہدین کو یاد رکھو، اپنے محسنین کو یاد رکھو۔ آج جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، یوں نہیں کہتے۔ کتنی خدمت کی ہے تم نے دین کی، کتنا بچایا اسلام کو، کتنا پھیلایا حضور کے دین کو، کتنا پھیلایا، کتنا بچایا۔ لیکن بس میں یہی بات کہہ رہا ہوں، علم حاصل کریں، پڑھیں قرآن کو، پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث مبارکہ کو، اور پڑھیں اپنے بزرگوں کو، پڑھیے خدا را پڑھیے۔ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں لوگ آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ بیوقوفی علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہوتی ہے، بیوقوف تبھی بنایا جاتا ہے جب علم نہ ہو۔ علم ہو تو لوگ جلدی بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے لیڈرز آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کنڈیشن یہ ہے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اور اب حد یہ ہے کہ پیر بھی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اس لیے پڑھیے، پڑھیے خدا را پڑھیے۔ میرا وقت ہو چکا ہے، مجھے آدھے گھنٹے کے لیے 40 منٹ کے لیے کہا گیا، میرا وقت اور 2-4 منٹ باقی ہے۔ میں بس عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کہنا یہ چاہتا ہوں
کہ تحفظ ناموس رسالت اس وقت تک آپ صحیح معنوں میں نہیں کر سکتے جب تک آپ علم کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے، کیونکہ آپ دنیا کا بوجھ بنتے جا رہے ہیں، بوجھ بنتے جا رہے ہیں، دنیا کا بوجھ نہ بنے، لوگوں کی ضرورت بنے۔ توجہ، ذرا میری طرف توجہ رکھیں، میری طرف سلمان عزیز صاحب قبلہ بھی آنے والے ہیں، انشاءاللہ جلدی رونق اسٹیج ہوں گے، میری طرف توجہ رکھیں۔ آپ بوجھ نہ بنے دنیا کا، دنیا کی ضرورت بنے، دنیا کی ضرورت۔ آپ جب دنیا کی ضرورت بنیں گے، دنیا خود بخود آپ کو پالنے لگے گی، آپ کی پرورش کرے گی، آپ کو پالے گی۔ آج اگر اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امت مسلمہ کی ضرورت کا نام ہے، ضرورت کا نام ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت بنو۔ دیکھو شہر کے اندر تمہارے ہاں مکھیاں ہوتی ہیں، مکھیاں محلے میں ہوتی ہیں، مکھیاں بدن پر بیٹھیں، چہرے پر بیٹھیں۔ ایک مکھی ہوتی ہے، جب یہ زائد ہو جائے، بوجھ بننے لگے، ہم اسے مار دیتے ہیں۔ بولو مارتے نہیں مارتے؟ مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ مار دیتے ہیں۔ لیکن ایک مکھی شہد کی بھی ہے، اس مکھی کی پرورش ہوتی ہے، فارم کے اندر اسے پالا جاتا ہے، اسے جو ہے وہ ہوا نہ لگے، اسے جو ہے وہ دھواں نہ لگے، اس کی طبیعت خراب نہ ہو۔ اس کا انتظام کیا ہوتا ہے پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو محلے کی مکھی ہے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، اور جو شہد کی مکھی ہے وہ ہماری ضرورت ہے۔ اس لیے علم حاصل کیجئے، بوجھ نہ بنیے۔ جو لوگ آپ کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں، آپ کے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس دن آپ علم حاصل کریں گے، الزام لگانے والے اللہ کی قسم اپنے ہاتھوں سے تمہارے الزام دھلیں گے، اپنے ہاتھوں سے تمہارے اوپر لگائے ہوئے بدن میں داغ کو دھلیں گے، صاف کریں گے۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ، قرآن پڑھو۔ دیکھو مصر کی سرزمین پر بادشاہ نے خواب دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک معاذ اللہ ایک ایسے الزام کے تحت قید میں ڈالا۔ خواب دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ بتاؤ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ خواب پریشان تھا، کسی کو تعبیر سمجھ میں نہ آئی، کوئی تعبیر بتانے والا نہ تھا، کسی کو علم نہ تھا۔ تو کسی نے کہا اس کا علم تو ان کو ہے جن کو تم نے قید میں ڈالا ہوا ہے، انہیں بلاؤ، وہ تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ خدا کی قسم ان کو بلایا گیا۔ حضرت یوسف نے کہا میں یوں نہیں آؤں گا، میں جب آؤں گا جب میرے اوپر لگے ہوئے الزام کو دھلا جائے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، قرآن پڑھو، جنہوں نے الزامات لگائے تھے اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے، انہوں نے خود سے وہ ان الزاموں کو دھلا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ مصر کی ضرورت بن گئے تھے۔ اٹھو اور ضرورت بنو۔ دنیا چاہتی ہے کہ تم علم نہ حاصل کرو، دنیا چاہتی ہے کہ تم علم سے دور رہو، کیونکہ تمہارے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہے، تمہارے اندر وہ سوچ ہے، وہ فکر ہے، وہ دل ہے، وہ دماغ ہے، وہ صلاحیت ہے کہ جس دن تم علم کے میدان میں اترو گے، خدا کی قسم تم سے آگے کوئی دکھائی نہیں دے گا، تم سے آگے کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم علم حاصل کرو، شرط یہ ہے کہ تم علم کی طرف پیش قدمی کرو، اس لیے کہ دنیا میں کسی کو وہ صلاحیت نہیں جو مسلمانوں کے پاس صلاحیت ہے۔ لیکن آپ اپنی صلاحیت کا استعمال کریں اپنی صلاحیت کا۔ دنیا چاہتی ہے کہ تم خواب غفلت میں مست رہو، موبائلوں میں، ٹی وی میں، گیمز میں، دنیا بھر کی خرافات میں تم مست رہو، تاکہ تمہیں جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ تم آگے نہ بڑھ سکو۔ کچھوا ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ خرگوش خواب غفلت میں سویا رہے تاکہ میں ریس جیت جاؤں، اس لیے کہ کچھوے کی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ دوڑ کر خرگوش سے آگے نکل جائے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ خرگوش کو سلایا جائے۔ وہاں سلایا جاتا ہے، یہاں تمہیں گھمایا جاتا ہے لغویات کے اندر، خرافات کے اندر۔ اس لیے علم حاصل کرو اور جاگو۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات بس سمیٹ رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ مجھے 5 منٹ اور دیا جائے گا۔ میں اپنی بات اختتام علیہ وآلہ وسلم، بس ایک شعر آخری بات بیان کر کے گفتگو ختم، اس شعر پر گفتگو ختم ہو جائے گی، مجھے وہ بات بیان کرنی ہے۔ ہو گئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا، جہل زدوں پر علم و ہنر کے خالق نے احسان کیا،
ایک امی نے غار حرا میں اقرا کا اعلان کیا۔ حاضرین محبت و احترام کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو مختصر وقت میں معزز خطاب حضرت علامہ سید عادل رضا صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی کا آپ نے سماعت کیا۔ ممبر ناز پر دھیرے دھیرے مشائخین علماء ربانیین کی پاکیزہ شخصیات جلوہ گر ہو رہی ہے، آپ ان کے چہرے کی زیارت کریں۔ اب آئیے محبت اور احترام کے ساتھ شہزادہ سرکار حضرت بندہ نواز مقرر ذیشان حضرت العلامہ حضرت مولانا کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،